اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ یقین جو ہم تلاش کر رہے ہیں، یہ یقین کرنا اپنے اوپر نہایت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، دنیا میں بھی ہم کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، پہلے تو ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے فائدے کو دیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی کاروبار آپ شروع کر رہے ہیں، پہلے تو آپ اپنی ضرورت کو دیکھیں، پھر اس کی جو کاروبار ہے اس پہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، پھر اس کے فائدے کو دیکھیں، تو پھر آپ ایک کاروبار شروع کر لیں گے کہ بھئی یہ کاروبار، اس میں بڑے پیسے ہیں، چلو شروع کر لو۔ تو دیکھیں، اپنے اوپر یقین کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ آپ یقین کر لیں۔ کیونکہ آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے، فرعون کی لاش کو دیکھا ہے کسی نے نیٹ پہ؟ فرعون کی لاش کو، اب وہ بھی جب زندہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں تو، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ فرعون جو تھا وہ تو یہی کہتا تھا کہ، اور اس نے اللہ کے پیغمبر سے مقابلہ کیا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اب اس کا ظاہر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس پہ، اس کی روح پہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور وہ عذاب الہی میں گرفتار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ ظاہر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، حالانکہ اس کو یقین تھا کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام حق ہیں۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے دیدہ دانستہ فرعون نے انکار کر دیا، حالانکہ اس کو یقین آ گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور آج دیکھیں کیا صورتحال ہے، ہمیں معلوم ہے، عام امت مسلمہ کو، کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، معلوم ہے نا، لیکن محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ظاہر کے دھوکے میں ہے، اور اس کو اپنی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہماری راستے میں سب سے بڑا دشمن ہماری اپنی ذات ہے۔ جو ہمارا ظاہر ہے نا، وہ ہماری کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم خود اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اپنے ظاہر یا متعلقات سے دل ہٹانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دل پھنسا ہوا ہے اس میں۔ اور پھر یہ ہے کہ جب آپ اس میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی منزل ملنا مشکل ہے۔ اللہ تک آپ اس وقت پہنچیں گے جب آپ اپنے آپ کو پہچان لیں۔ اللہ کو آپ اس وقت پہچانیں گے جب آپ اپنے اوپر یقین کر لیں۔ ہمیں اپنے اوپر تو یقین نہیں ہے، اپنے ظاہر پر یقین ہے۔ ہم جو ہیں، جو ہماری حقیقت ہے، ہمیں اس پہ یقین قطعاً نہیں ہے۔ ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے لیے زندگی کوئی بھی نہیں گزار رہا۔ عام طور پہ ایک عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اپنے لیے زندگی، اپنے پہ یقین بھی نہیں کر رہا کوئی، اور جب یقین نہیں کر رہا تو اپنے لیے وہ پھر زندگی بھی نہیں گزار سکتا۔ تو بہرحال اپنی حقیقت پر آج کا ہمارا موضوع یہ تھا کہ ہم اپنی حقیقت پر کیسے یقین کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ یقین حاصل کرنا ہوگا، سب سے پہلے تو آپ اپنی سوچ و بچار کو استعمال کریں، جو بھی عقل آپ کے پاس ہے، کہ میں بھئی کل نہیں تھا، آج ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا، تو میری منزل کیا ہوئی، میں نے کمایا کیا۔ عام طور پہ تو ہم ظاہر کے جو ہم منافع حاصل کر لیتے ہیں، اس پر ہمارا یقین ہوتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، یہ کاروبار میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ پلاٹ میرا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات اب لوگ اپنی
جو ہے جمع پونجی گنواتے رہتے ہیں لوگوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم